لفظوں کی غلطیاں نہ کریں، حروف کی غلطیاں نہ کریں، اپنے کالم ورڈز یہ تمام چیزیں پورے بنا کے بھیجیں. اور سب سے اہم چیز رموز و اوقاف کو مکمل کریں. رموز و اوقاف پوری ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک جگہ میں خالی چھوڑتا ہوں، پھر فل اسٹاپ لگاتا ہوں، پھر خالی جگہ چھوڑتا ہوں، پھر 2 کالم لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز لگاتا ہوں، پھر خالی جگہ چھوڑتا ہوں، پھر بریکٹ لگاتا ہوں، پھر خالی جگہ چھوڑتا ہوں، پھر ایک چھوٹا سا کوما لگا دیتا ہوں. تو بات چل رہی ہے، مکمل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آگے گئی ہے، یہاں کوئی اہم بات ہو رہی تھی، پھر بات آگے گئی ہے، یہاں پر وہ بات ہوئی تھی جو ہم بیچ بریکٹ کے کہنا چاہ رہے ہیں. یہ لینگویج چل رہی ہے، پوری زبان چل رہی ہے. آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے رموز و اوقاف کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں. غلط ہے نا. آپ زبان پوری کی پوری ختم کر رہے ہیں، مطلب وہ جو سمجھنے والی. پھر اس کے بعد ایک تحریر چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے، آخر تک چلتی ہی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، رک ہی نہیں رہی، بریک ہی نہیں آ رہا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم عموماً کتابیں پڑھا کرتے تھے، میں آپ تو کوئی نہیں پڑھتا، پہلے پڑھا کرتے تھے. کتاب پڑھتے پڑھتے اما نے بلایا، تھوڑا سا فیل ہوا کہیں جانا ہے، تو کوشش ہوتی کہ فل اسٹاپ آئے گا، روکیں گے، پھر نکل لیں گے. ایسا ہوتا نا، بیچ میں تو کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا تھا. وہ جو فل اسٹاپ آتا تھا، کہیں بریکٹ آتا تھا، کہیں روکنے کی جگہ آتی تھی، یا کہیں وہ 3 ڈاٹ آ جاتے تھے، وہ روکتے تھے ہمیں. وہ اس لیے ہوتے تھے کہ ہمارا ذہن پڑھتے پڑھتے اب تھک چکا ہے، تھوڑا ریلیکس چاہتا ہے، تو روک لیا. تو یہ ہوتے ہیں آپ کے پیراگراف، یہ آپ کے پیراگراف ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں آپ کو ایک بلاگ بنانے کی بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا بلاگ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، زندگی ہمارے بلاگ کا عنوان ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو خالی ایک بریکٹ میں لکھ کے، ایک گلدارے میں لکھ کے اس کو زندگی لکھ دیا. تو ہم اس کو بنائیں گے کیسے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی بلاگ کو، کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے یا تو آپ اچھے رائٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا عنوان کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کچھ لے کے کیسے جانا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. پھر تو اس کا طریقہ کار سیدھا سیدھا سمپل ہے. آپ نے تحریر شروع کی اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے، درمیان بھی آ گیا، اینڈ بھی ہو گیا، اور اختتام میں بھی آپ کو. مثال طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار، میں آپ کو نا اینڈ میں ایک ایسی بات بتاؤں گا، آپ کے کام کی ہوگی، آپ کماؤ گے اس سے ٹھیک ٹھاک. اب میں بیچ میں اپنی باتیں شروع کر دیتا ہوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کا دماغ ادھر ہی اٹکا ہوگا. اکثر بلاگ میں ہوتا ہے، وہ جو شروع میں ایک جملہ نہیں مار دیتے ہیں. بات ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو ایک بات اینڈ میں بتاؤں گا. وہ اینڈ والی بات کیا ہوتی ہے؟ دراصل ہمارے پورے بلاگ کا نچوڑ ہوتا ہے، جو ہم اینڈ میں کرتے ہی نہیں ہیں. پوری تحریر لے کے اینڈ میں بات بتائی ہی نہیں جو کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے، توازن کھو دیتے ہیں ہم اپنے تحریر کے اندر. اینڈ میں نیا جا کے ایسے ختم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ہمیں نتیجہ ہی نہ مل رہا ہو. اس کو طریقے سے ختم کرنا چاہیے، ایک دم سے ختم نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ بلاگ جو تھا نا، پہلے سمجھے جیسے ہم پہلے ڈائری لکھا کرتے تھے، اپنے خیالات شیئر کرتے تھے، اس میں ہم روزمرہ کی باتیں کرتے تھے، معمولات زندگی بیان کرتے تھے. تو یا تو ہمارے تک رہ جاتی تھی ڈائری، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ دوستوں کو پڑھا بھی دیتے تھے. اس میں ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں. آرٹیکل جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آرٹیکل کے اندر اپنے فگرز پورے ہوں. آپ کی بات جو ہے نا، وہ مطلب ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بات کہی ہے تو بغیر ثبوت کے بات کر دی ہے. آپ کو اس کے اندر اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے پاس وہ ہسٹری مکمل ہونی چاہیے. ابھی بلاگ جو ہے نا، کوئی تگڑے بلاگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کی جو بات ہے اس کے اندر جان ہو. اگر آپ ہسٹری کے اوپر بات کریں تو ہسٹری کا مکمل آپ کو علم ہو، ادراک ہو. اگر آپ فگرز بیان کر رہے ہیں تو آپ کو مکمل فگر معلوم ہونے چاہیے. کوئی بھی چیز آپ کسی بھی چیز کے اوپر لکھ رہے ہیں. لیکن عموماً بلاگ جو ہوتا ہے وہ معاشرتی مسائل کے اوپر ہوتا ہے، حالات و واقعات کے اوپر ہوتا ہے. آرٹیکل تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اس میں آرٹیکل کے اوپر آپ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت اور ان چیزوں کے اوپر بات کر جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کر جاتے ہیں. بلاگ کے اندر آپ کو کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں اس چیز کا آپ کو خود کو بھی آئیڈیا ہے. اب اگر آپ فلسطین کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے بلاگ تو آپ کا شاید ہو جائے گا، لیکن آپ وہاں پر گئے نہیں ہیں، آپ کا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے وہاں کا، آپ وہاں کے حالات و واقعات کو خود سے نہیں جانتے. جو پڑھا آپ اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو آرٹیکل پہ تو آپ یہ چیز چلا لیں گے، اس پہ آپ فگرز بھی اور چیزیں بھی کر لیں گے، لیکن بلاگ میں یہ چیز نہیں آئیں گی. بلاگ آپ کا اپنا جو ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے، جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے بیسیکلی. باقی تھوڑا سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل پرنٹ میڈیا کا تھا، کالم آرٹیکل یہ پرنٹ میڈیا کی حد تک رہ گیا. بلاگ جو ہے نا یہ ابھی ایک ویب سائٹ کی، کیونکہ اس کا بیسک جو ہے نا بلاگ وہ ویب سائٹ کے ساتھ ہی لنک ہو گیا تھا. تو لاگ ویب تھا یہ پہلے، لاگ ویب سے ہی بلاگ بنا. یہ لاگ ویب اصل میں
یہ وہ چیز تھی جو ویب کے اوپر ڈلتی تھی. پھر بلاگ میں نے جو شروع میں بتایا نا آپ کو کہ بلاگ پراپر ایک ویب سائٹ ہوتی تھی, جیسے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں ایسے ایک بلاگ ویب سائٹ ہوتی تھی. اس کے اوپر ہر فرد اپنی اپنی, یہ ایک طرح سے ہماری ایک ڈائری ہوتی تھی, اس کے اوپر ہر چیز اپنی اپنی بندہ لکھتا تھا, اپنی مرضی کی روزمرہ کی چیزیں لکھتا تھا, ڈال دیتا تھا, لوگ آتے تھے کمنٹس کرتے تھے. تو فیس بک تو بعد میں آیا نا, یہ فیس بک بیسیکلی اسی طرح کی چیز ہے. تھوڑا سا فرق اس میں یہ آ گیا کہ اس میں میسج ویسج اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. اس کے نیچے بھی لوگ کمنٹس کرتے تھے, اپنی رائے دیتے تھے, یا رائے کا اظہار کرتے تھے, یا تنقید کرتے تھے, جو بھی ہوتا تھا. اور وہی چیز پھر اب جو ویب سائٹ کے مختلف جو ویب سائٹ ہے, جو ادارے پراپر کام کر رہے ہیں, چینلز ہیں, انہوں نے جو ویب بلاگ کا جو سیکشن الگ بنایا ہے, تو وہ اس لیے بنایا کہ ان کو محسوس ہوا ضرورت کہ اب آرٹیکل کالم پڑھنے میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو وہ بلاگ کو زیادہ دیکھتے ہیں, یا لوگوں کو تھوڑا سا نوجوان جو ہے نا وہ بلاگ کی جانب جاتے ہیں. اور تو پھر انہوں نے ایک الگ سے سیکشن دے دیا بلاگ کا, وہ بلاگ کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنایا. ہاں, اب چونکہ دیکھیں ابھی ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کیا, یعنی کہ مختلف چینلز جو ہیں, جو ویب سائٹ جو چینلز کے اوپر جو پیکیجز چلتے ہیں وہ تو چینل پہ لائیو چل رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اب ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے فیس بک پیجز کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر الگ سے وہ پوڈ کاسٹ کا ایک سیٹ اپ شروع کر دیا. اب وہ وہاں نہیں ہے, لائیو چینل میں نہیں ہے, وہ یہاں چل رہا ہے, کیونکہ ان کو محسوس ہوا یہ ایک اہم چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح سے ضرورت کے تحت بھی کام کی اور وہی چل گئی اور چلتی جا رہی ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اخبارات, یہ جو چینلز کی ویب سائٹ ہے, ان کے اوپر جو بلاگ ہوتا ہے, یہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا ایک اچھا جو وہ ایک مثبت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراپر ہوتا ہے, اور ہم جب اس کو پرنٹ کے لیے دیتے ہیں, ان کو شائع کرنے کے لیے دیتے ہیں, پبلش کے لیے دیتے ہیں, تو وہ اس کو پڑھتے ہیں, اور پڑھتے ہیں, پالیسی چیک کرتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خود بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرواتے ہیں. تو ایک اچھی چیز آتی ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ چینل والے خود بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اگرچہ وہ لکھتے ہیں نیچے کہ ہمارا اس سے نا کوئی لینا دینا, لیکن وہ ہوتے ذمہ دار ہیں. بہرحال وہ ایسی کوئی چیز نہیں ڈالیں گے جن کو پتہ ہے ہم کو کہ اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن اگر ہم پرسنلی اپنی فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہ ہم کچھ بھی ڈالتے جائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے اب جب وہ کسی چینلز کی یا کسی ویب سائٹ کے بلاگ کے لیے لکھتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی چیز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ذمہ دار تحریر لکھتے ہیں, اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار تحریر لکھنے والے بن جاتے ہیں. ورنہ فیس بک پہ تو میں روزانہ کوئی چیزیں ڈالوں گا, کئی چیزیں لکھ کے ڈالتا جاؤں گا, پر وہ اس میں وہ بات نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو اگر فوکس کریں گے تو ہمارے لیے ہماری تحریر کے اندر جان آئے گی اور ایک اچھی چیز آئے گی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلاگ کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس میں یہ چیزیں مس کر دی ہیں, یا تو یہ آپ کر کے دیں, یا پھر اس بلاگ کو ہم نہیں لگا رہے, پھر آپ اس کو کریں گے, آپ اس کو پڑھیں گے, آپ ان چیزوں کو لے کے آئیں گے, پھر اس میں لگائیں گے, تو آپ کو ایک طرح سے ایک ٹریننگ مل رہی ہے, ایک طرح سے ٹیچنگ مل رہی ہے کہ آپ کس طرح بہتر کریں. ٹیکنیکل اعتبار سے یعنی کہ بلاگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی یعنی کہ لازمی بات ہونی چاہیے, یا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا بلاگ یعنی کہ دیکھیں بلاگ تو ہے نا, ابھی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ مسائل بیان کرنا شروع کر دیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, بلاگ میں مسائل کم ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انفارمیشن سے تعلق رکھتی ہیں, مختلف چیزیں. دیکھو ہم عموماً کوئی چیز لکھتے ہیں نا تو 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1 ہوتا ہے یا تو ہم کسی مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کا حل بتا رہے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی تحریر کے اندر. تو مسائل تو کم ہی ہوتے ہیں بلاگ کے اندر, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, انفارمیٹیو بلاگ ہوتا ہے, یا پھر نیریٹو چینج کر رہے ہوتے ہیں, نظریے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ معاشرتی طور پہ ہوتی ہے عموماً. اب ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں جی بلدیاتی مسائل کے اوپر آپ بلاگ لکھیں گے اور وہ بلاگ ہی ہوگا. بلدیاتی مسائل تو ظاہر بلاگ نہیں کہلائیں گے نا. اس لیے آپ کا اس کے لیے دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ آج آپ مراسلہ لکھیں, وہ مسئلہ کس کا ہے, بلدیہ کا ہے, وہ مسئلہ بلدیہ ہی حل کرے گا. تو آپ کو بلاگ لکھنا ہے تو اتنے بڑے لیول پہ لکھیں کہ وہ انٹرنیشنل سطح کی چیز ہو. مثال کے طور پر اگر خواتین کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ اگر جنسی ہراسانی کے واقعات ہوتے ہیں, نہ صرف یہاں ہوتے ہیں, وہ انڈیا میں بھی ہوتے ہیں اور باقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو نظریہ ہے نا ہمارا اس کے اوپر چلیں. میں اس وقت یہ جو ٹائم گزرا ہے ہمارا, بہت سارا پیریڈ نکلا ہے, اس دوران میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے جو سب سے زیادہ ویب سائٹ کے اوپر, ہمارے تیغ صاحب کہا کرتے تھے
کہ اس وقت ہمارا استاد بن چکا ہے ویب سائٹ. ہمیں کچھ بھی پوچھنا ہے ہم گوگل کرتے ہیں, ہمیں کچھ بھی جاننا ہے گوگل کرتے ہیں, گوگل سے جواب بھی مل جاتا ہے. اسلام سے لے کے طب تک ہر چیز کا جواب وہاں گوگل سے مل جاتا ہے, اور اس کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ کون ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا, بس ہم وہی کرے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جتنا اچھا کانٹینٹ ہم ویب سائٹ کو دیں گے وہی کانٹینٹ ہمارے گوگل سرچنگ میں آئے گا, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا لفظ انسانیت, اور اس کا غلط مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ مرد سے مرد کی محبت بھی انسانیت میں آتی ہے. ہم جنس پرستی کو فروغ دینا یہ اسی میں سے نکال لیا, انسان سے انسان کی محبت. تو اس چیز کو بہت زیادہ لادینیت, خدا نام کی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں, اس کے اوپر بہت کام کیا کر رہے ہیں. اب ذرا گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرچنگ بیس پہ وہ کتنا زیادہ ٹرینڈ کرتا ہے. یہ چیز اس پہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا مسئلہ شاید کبھی بن جائے, ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پر, لیکن دنیا کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں دنیا کا مسئلہ ہیں, اور یہ دنیا میں یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس ٹائپ کی چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اس میں ہمیں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو ہمیں بہت اچھا پڑھنا چاہیے, ہر طرح کے نظریات کو پڑھنا چاہیے, بہت زیادہ جتنا نالج کر سکتے ہیں پڑھنا چاہیے ہمیں. پھر اس کے اوپر لکھنا چاہیے, اور اچھے سے لکھنا چاہیے, اور جاندار لکھنا چاہیے. ایسا لکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا سوچے کہ یار بندے نے لکھ کی بات کی ہے, مجبور ہو جائے کہ یار یہ بات چھپنے والی ہے, چھپے گی, اس کو چھاپیں گے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا, میں نے بلاگ لکھا تھا, اور مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ ایکسپریس نہیں چھاپے گا یا اے وائی نہیں چھاپے گا. وہ یہی تھا مذہب انسانیت, وہ چھپا تھا. ورنہ وہ عموماً اس ٹائپ کی چیز کو نکال باہر پھینکتے ہو گئے, نہیں ضرورت نہیں ہے. میں نے اس میں یہ بات کی کہ دنیا کا ہر مذہب دنیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے. ہر مذہب بلا تفریق وہ خدا کو مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کس طریقے سے مانتے ہیں. ایک تیسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ٹائپ کی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں بہت زیادہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور رک نہیں رہا, یہ آگے اور مزید جائے گا. آپ وہ چیزیں سنیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, اس کو کیسے لیگل کر دیا گیا, اس کو کیسے کہہ دیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے, یا یہ اس طرح سے چیزیں ہوں گی. وہ ہو رہی ہیں, اور وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے بہت بہتر کر رہے ہیں. جیسے ہمیں کسی نے کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین میں ظلم کر رہا ہے, اگر اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ صحیح کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ درست کام کر رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کام ہماری طرف سے اچھا ہونا چاہیے, ہمیں بہتر کام کرنا چاہیے. یہاں سے کام بہتر ہوگا, اور وہ ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کا نظریہ اچھا ہوگا, جن کی سوچ پختہ ہوگی, جن کو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے, کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. وہ ہم ہی کر سکتے ہیں, ورنہ عموماً لوگوں کے ذہن کچے ہیں, اور کچے ذہن کے ساتھ وہ وہی باتیں کریں گے جو کر رہے ہیں. جیسے آپ کے سامنے مرزا صاحب ہیں, گامدی ہے, وہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے انداز میں کرے جا رہے ہیں. تو بس اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بلاگ وہی بہتر ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہو کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں یہاں پر کیوں آیا اور آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو, اور ہم کیوں لکھ رہے ہیں اور لوگ کیوں پڑھیں گے. کیوں کا جواب ہے تو پھر سمجھا آپ نے اچھا لکھا ہے.